السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں ہنستا مسکراتا اور خوشیوں کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ولاگ کچھ افسردہ حالت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آج میں فوتگی میں جا رہی ہوں اور اسی کی تیاری کر رہی ہوں، کپڑے وغیرہ آئرن کر رہی ہوں، کیونکہ عزیزوں میں ایک جوان بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بہت افسوس ہے۔ بہت اچھا بچہ تھا اور ابھی تقریباً 6 سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی اور اس بچے کی خبر سنی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے ہارٹ اٹیک ہونے سے، تو بہت افسردگی ہے اور وہ وقت یاد کر رہی ہوں، میری بڑی بیٹی اور اس بچی کی جس کا وہ شوہر ہے۔ اس کی 6 سال پہلے تقریباً 10 دن کے فرق سے میری بیٹی کی اور اس بچی کی شادی ہوئی تھی۔ تو چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں ہیں، بس میں خود شوق میں ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں وہ بچی کو کس طرح سے صبر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صبر جمیل عطا کرے اور مرحوم بچے کی مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔ اور بس وہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ افسردگی ہے بہت زیادہ، لیکن یہ کہ جانا تو ہے۔ آج کل ویسے ہی بس یہ اتنی مصروفیت انسان کی ہو گئی ہے کہ بس یہی 2 ٹائم کہ یا تو خوشی میں یا پھر کسی کے غم میں، اور جیسا کہ ہم حدیث میں آیا ہے اور حکم بھی ہے کہ غم میں لوگوں کے برابر شریک ہو، تو سب کا غم سانجھا ہوتا ہے اور غم کے وقت میں ضرور ملنا چاہیے، ان کا غم بانٹنا چاہیے۔ اور بس بہت زیادہ شوق ہے اور بس یہی سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں اس بچی کا کیا حال ہوگا، کس طرح سے جوان بچی اتنا بڑا غم سہے گی۔ تو آج ہسبینڈ میرے گھر پہ ہیں تو میں انہی کے ساتھ جا رہی ہوں، تو اپنے اور ہسبینڈ کے کپڑے پریس کر رہی ہوں۔ اور بس وہاں سے آؤں گی تو بس دل تو بہت بہت دکھا ہوا ہے۔ واپسی پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج شام کو کھانے میں کیا بناؤں گی۔ ابھی تو بس وہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ بس آپ بھی مرحوم کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ جب کوئی ایسی خبر انسان سنتا ہے تو دل بہت بوجھل سا اور عجیب سا ہو جاتا ہے۔ میری تو کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں ذہن بالکل میرا خالی جیسا ہو جاتا ہے اور بس عجیب سی سوچیں ہیں بس ذہن سے ٹکراتی رہتی ہیں اور میں ایک جگہ سن ہو کے بیٹھی رہتی ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کسی کام کو دل نہیں چاہتا، کوئی مصروف ہونے کو بھی دل نہیں چاہتا، بس دل چاہتا ہے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں اور بس اسی کا نام ہے زندگی اور یہ اسی طرح سے چلتی رہتی ہے۔
ابھی میں سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ ہمارا انسانوں کا آپس میں محبت کا تعلق ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی کس قدر خوشی مناتے ہیں، لیکن وہ جب ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہمیں صبر ہی نہیں آتا۔ تو یہ بھی تو محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے یہ آپس میں رشتے بنائے ہیں، اس میں اتنی محبت ڈالی ہے کہ جب یہ جدا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ غم ہوتا ہے۔ اور جس خاتون کا ہے کہ یہ داماد ہیں وہ میری عزیز لگتی ہیں، اور بیچارے پہلے ہی بہت بڑا غم لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تقریباً 5 سال پہلے ان کے جوان بیٹے کی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا بچے کا انتقال ہو گیا تھا، بالکل جوان بچہ اور غیر شادی شدہ۔ تو وہ بھی اس کے غم سے ابھی باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے تو جب بھی ان کو دیکھا ہے بیچاری کو روتے ہی دیکھا ہے۔ اور اب تقریباً 5 سال کے بعد یہ دوسرا غم، بچی مرحوم 2 بچیاں چھوٹی چھوٹی چھوڑ کے اللہ کو پیارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بھی صبر نصیب کرے اور ان کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو بھی صبر عطا کرے۔ بس ایک بوجھل سا ماحول ہے اور دل بوجھل ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ مجھے تو فیس بک آن کری تو اس سے پتہ چلا، اس بچے کی خبر ملی، ورنہ بس ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ غم میں اتنے گھرے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کو اطلاع دینے کی ہی فرصت نہیں ہوتی۔ میں اگر فیس بک پہ نہ دیکھتی تو شاید مجھے بہت بعد میں جا کے پتہ چلتا۔ بس اب پتہ چل گیا ہے تو تدفین تو اس بچے کی ہو چکی تھی۔ آج سویم ہے اور میں سویم میں ہی شریک ہونے جا رہی ہوں۔ تو اور وہاں سے شام کو آئی تو کچھ ظاہر ہے وہاں پر رونا پیٹنا اور اس طرح سے ماحول دیکھ کر دل میرا ویسے ہی بوجھل تھا۔ بیمار تو میں ویسے ہی ہوں، تو وہاں دیکھ کے کچھ میری طبیعت بہت عجیب سی ہو گئی۔ آ کر میں تھوڑی دیر لیٹی، دل نہیں چاہتا تھا کہ کسی سے بھی بات کروں لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ کیا کیا جائے، جب تک انسان زندہ ہے زندگی کے کام نہیں رکتے۔ تو میں نے آ کر تھوڑی دیر آرام کیا، میڈیسن وغیرہ کھائی، نماز پڑھی اور پھر میں کچن میں آ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا بس ہلکا پھلکا سا کچھ بنا لیتے ہیں۔ تو میں یہاں پر کریلے کی چٹنی بنا رہی ہوں۔ تو کریلے میں کٹنگ کر کے اور نمک سے اچھی طرح واش کر کے اور میں املی کے پانی میں بوائل کر لیتی ہوں۔ کسی بھی طرح کے کریلے بناؤں، کریلے قیمہ بناؤں، صرف کریلے چنے کی دال بناؤں،
کریلے بھرواں کریلے بناؤں یا کریلے کی چٹنی بناؤں، کسی بھی طرح کریلے بناؤں، میں پہلا اسٹیپ یہی کرتی ہوں کہ دھونے کے بعد نمک کے پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد میں اس کو املی کے پانی میں اچھی طرح سے 4-5 ابال دے لیتی ہوں، تو اس سے اس کا کڑوا پن جاتا رہتا ہے۔ اور یہاں میں نے ادرک لہسن اور اسپائسیز اور ٹماٹر وغیرہ ڈال کے مسالہ بھون رہی ہوں۔ سمپل سی ریسیپی ہے، جب دل بوجھل ہوتا ہے تو کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا تو بس کھانا تو، لیکن ظاہر بات ہے گھر میں جینٹس جاب سے آنے والے ہیں، کھانا بھی کھائیں گے، تو کچن میں تو خواتین کو آنا ہی پڑتا ہے۔ اور یہ کھانے کی تو کیا بات کہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ انتقال والے گھر میں بھی پہلا کام جسے بھی کھانا دینا ہوتا ہے وہ پہلے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے کہ کیونکہ جب تک پیٹ زندہ ہیں اور پیٹ میں بھوک کا احساس ہے تو کھانے کا ظاہر ہے، جب لوگ آتے ہیں دور سے آئیں قریب سے آئیں، جب وہ شرکت کرتے ہیں تو ان کے کھانے دانے کا بھی انتظام کیا ہی جاتا ہے۔ تو بس یہی ہے زندگی۔ تو یہی ساری سوچیں لیے ہوئے میں یہاں پر بس کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اور مسالہ وغیرہ بھون رہی ہوں۔ سمپل سی ریسیپی ہے، بس یہ جیسے تھوڑے سے ٹماٹر سافٹ ہو جائیں گے تو میں یہاں پر بوائل ہوئے کریلے جو میں نے اسٹینر میں اس کا پانی ڈسکارڈ کرنے کو رکھ دیا تھا، وہ یہاں پر میں کریلے وغیرہ بھی شامل کر دوں گی۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ابھی تک اس میں پیاز تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ میں کہہ رہی ہوں کہ کریلے کی چٹنی، تو چٹنی تو پیاز کے بغیر ہے ادھوری۔ تو کریلے کی چٹنی بناؤں، کریلے گوشت بناتی ہوں، کریلے گوشت بناؤں یا کریلے کی چٹنی بناؤں، ان دونوں جگہ پر میں کچی پیاز استعمال کرتی ہوں۔ کس طرح؟ وہ دیکھیے آپ، اس کچی پیاز کے ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پک تو بہت اچھی طرح جاتی ہے، لیکن اس کا پیاز کا جو مٹھاس ہوتا ہے وہ کریلوں کا کڑوا پن بالکل ختم کر دیتا ہے اور آرام سے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا زیرہ، تھوڑا سا گرم مسالہ بھی شامل کر دیا۔ یہ کچی پیاز، اب یہ ٹماٹر سافٹ ہو گئے اور تھوڑے سے کریلوں کو بھی بھنائی کر لی ہے، تو یہاں پر میں کچی پیاز ڈال کے تھوڑی دیر اس کو بھونوں گی کہ پیاز مرجھا جائے، بس پھر میں اس میں ڈھکن لگا کر اور اس کو بالکل دم پہ چھوڑ دوں گی۔ بس یہ اتنی آسان سی ریسیپی ہے اور یہ کریلے بہت اچھے بنتے ہیں، اس میں کوئی سوائے کریلے اور پیاز کے، اس کو اچھا کریلے کی چٹنی بھی کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو کریلے پیاز بھی کہتے ہیں۔ تو کریلے پیاز کہیں، کریلے چٹنی کہیں، کریلے کی چٹنی کہیں، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ میں ساری پیاز میں نے تقریباً 2 بڑی لارج پیاز لی تھی اور ½ kg میرے پاس کریلے تھے۔ تو اس طرح سے اچھی طرح اس کو اتنا مکس کر کے کہ پیاز مرجھانے لگے تو اتنا ہی بھونوں گی میں اس کو، اور باقی کی بھنائی جب یہ اچھی طرح سے پیاز سافٹ ہو جائے گی اور پانی اس کا ڈرائی ہو جائے گا تو لاسٹ میں بھنائی کروں گی۔
اور یہ کریلے تیار ہو گئے اور اس پہ میں نے کچی ہری مرچیں اس طرح سے سلائس کر لی اور تھوڑا سا مزید گرم مسالہ پاؤڈر میں اس پہ ڈالوں گی اور یہ کریلے چٹنی تیار ہو گئی۔ تو بس آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ افسردہ